السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنا سبق نمبر 6 ہمدردی صفحہ نمبر 28 سے بقیہ سبق کا مطالعہ کریں گے۔ وہ بچے جس قدر شکر گزاری کی نظر سے مجھ کو دیکھتے تھے، اس کی مسرت اب تک میں اپنے دل میں پاتا ہوں۔ روپیہ خرچ کرنے کے بعد مجھ کو عمر بھر میں بھی ایسی خوشی نہیں ہوئی جیسی اس دن تھی۔ مگر دونوں میاں بیوی کے ذہن میں اس وقت تک یہ بات نہیں آئی تھی کہ میں نے روپیہ ان کو دے دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرض کے طور پر دیا ہے۔ وہ عورت مجھ کو اپنے گھر میں لے گئی۔ وہاں ٹوٹی سی ایک چوکی پڑی تھی۔ میں ہر چند منع کرتا رہا۔ جلدی سے اس کو اپنے دوپٹے سے جھاڑ مجھ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میاں سے بولی، نوج، کوئی تم جیسا بے خبر ہو، کھڑے کیا ہو؟ جاؤ ایک گلوری بازار سے میاں کے لیے لگوا لاؤ۔ نہیں، میں پان نہیں کھاتا، تکلیف مت کرو۔ عورت، بیٹا تمہاری خدمت میں ہم کو تکلیف؟ جی چاہتا ہے آنکھیں تمہارے تلوؤں میں بچھا دوں، قربان اس پیاری پیاری صورت کے، نثار اس بھولی بھالی شکل کے۔ بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ میری خالہ میاں صابر بخش کی سرائے میں رہتی ہیں۔ عورت، پھر بیٹا یہ اپنا روپیہ تم ہم سے کب لوگے؟ ہم اپنا اور بچوں کا پیٹ کاٹیں گے اور تمہارا قرضہ سب سے پہلے ادا کریں گے۔ مگر کام ان دنوں مندہ ہے، دیں گے تو ہم جس طرح پڑے گا 2 ہی مہینے میں۔ مگر جہاں تم نے اتنی مہربانی کی ہے، اللہ اتنا سلوک اور کرو کہ 2 روپے مہینہ قسط کا لے لیا کرو۔ آپ روپے ادا کرنے کی فکر نہ کیجیے، میں نے لینے کی نیت سے نہیں دیے۔ یہ سن کر تمام خاندان کا خاندان اتنا خوش ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ان میں اس وقت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جیسے خوش دل اور شکر گزار رعایا میں کوئی بادشاہ یا ہلکا مریدان ارادت مند میں کوئی پیر و مرشد۔ اس عورت کے منہ سے مارے خوشی اور شکر گزاری کے بات نہیں نکلتی تھی۔ بار بار میری بلائیں لیتی تھی اور میرے ہاتھوں کو چومتی اور آنکھوں کو لگاتی تھی۔ اس کی بلائیں لینے میں رومال میرے سر سے کھسک گیا تو اس نے دیکھا کہ میرے سر پر ٹوپی نہیں۔ پوچھا تو مجھ کو کہنا پڑا کہ وہی ٹوپی بیچ کر میں نے روپیہ دیا۔ پھر تو اس کا یہ حال تھا کہ بچھی جاتی تھی۔ 7 روپیہ کی بھی کچھ حقیقت تھی، مگر اس نے مجھ کو سینکڑوں ہزاروں ہی دعائیں دی ہوں گی۔ اس نے جو اتنی احسان مندی ظاہر کی تو میں الٹا ہی اسی کا ممنون ہوا۔ جس قدر خوشامد کرتی تھی میں شرمندہ ہوتا تھا، اور جتنا وہ عاجزی سے پیش آتی تھی میں زمین میں گڑا جاتا تھا۔ غرض میں وہاں سے رخصت ہوا تو ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے سیدھا گھر لوٹ آیا۔ عین گلی میں بھائی جان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میری ہیئت غذائی دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، ٹوپی کے بدلے چنے لے کھائے؟ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، اس واسطے کہ مجھ کو اس بات کا ظاہر کرنا منظور نہ تھا۔ شام کو بھائی جان سے اور اماں سے تکرار ہوئی۔ بھائی جان کچھ روپے مانگتے تھے اور اماں جان کہتی تھی کہ بیٹا ان فضول خرچیوں سے گھر کے دن چلے گا۔ لو، پرسوں میں نے تم کو 4 روپے دیے، تم نے چاروں کے چاروں برابر کیے۔ ناخن بھر چیز تم گھر میں لائے ہو تو بتا دو۔ اتنا چٹور پن، ایسا اسراف؟ بھائی جان نے کہا، میں چٹورا نہیں ہوں، چٹورے آپ کے منجلے صاحبزادے ہیں، جن کو آپ بڑا مولوی سمجھتی ہیں کہ سر کی ٹوپی تک بیچ کر کھا گئے۔ اماں جان نے مجھ کو بلا کر پوچھا۔ میں نے کہا، اگر بیچ کر کھانا ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اماں جان، پھر کیا کہیں کھو دی؟ کھوئی بھی نہیں۔ اماں جان، بھائی تو عجب تماشے کا لڑکا ہے، بیچی نہیں، کھوئی نہیں، پھر ٹوپی گئی تو گئی کہاں؟ اگر آپ کو میری بات کا اعتبار ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ میں نے کہیں اس کو بیجا طور پر صرف نہیں کیا۔ اماں جان، اگر یہی تمہارے لچھن ہیں تو تم نے پڑھ لکھ کر ڈبو دیا۔ میں اس وقت عجب مشکل میں تھا، ظاہر کرنے کو جی نہ چاہتا تھا اور بے ظاہر کیے بننا پڑتی تھی، گویا مشکل وگرنہ گویم مشکل۔ مگر مجھ کو یقین تھا کہ جب میرا معاملہ پاک صاف ہے تو گو بالفعل بھائی جان کے کہنے اور میرے چپ رہنے سے اماں جان کو ایک بدگمانی سی ہو گئی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ضرور ان کے دل سے خدشہ رفع ہو ہی جائے گا، اور کچھ نہ ہوگا تو میرے اگلے پچھلے فعلوں کو دیکھ کر اتنا تو جی میں سمجھ ہی لیں گی
کہ میرا بیٹا بد راہ نہیں معلوم ٹوپی کا کیا بھید ہے۔ سو خدا کی قدرت، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ صالحہ بیمار پڑی تو اماں جان اس کی عیادت کو گئیں۔ میں ان کے ساتھ تھا۔ ابھی اماں جان سواری سے نہیں اتری تھیں کہ ادھر سے وہیں خان صاحب چلے آ رہے تھے۔ مجھ کو دور ہی سے دعائیں دینے لگے اور ایسے تپاک اور دل سوزی کے ساتھ میری خیر و عافیت پوچھی کہ جیسے کوئی اپنا بزرگ اور عزیز حال دریافت کرتا ہے۔ خیر، میں نے مناسب حالت میں جواب دیا۔ اماں جان یہ سب باتیں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی سن رہی تھیں۔ اترتے کے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا، علیم، یہ کون شخص تھا جو تم سے باتیں کرتا تھا؟ میں: یہ ایک خان صاحب ہیں اور میاں مسکین کے کوچے میں رہتے ہیں، بس میں اسی قدر جانتا ہوں۔ اماں جان: لیکن باتیں تو تم سے ایسے گرویدہ ہو کر کرتے تھے کہ گویا برسوں کی پہچان ہے۔ میں: نہیں، شاید ان کو میرا نام بھی نہیں معلوم۔ پھر تمہارے ساتھ ایسے خلوص سے کیوں پیش آئے؟ میں: بعض لوگوں کا دستور ہوتا ہے کہ ذرا سے تعارف سے بھی بڑے تپاک کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں۔ اگرچہ میرے جواب سے اماں جان کی تشفی نہیں ہوئی، مگر ان کو اندر جانے کی جلدی تھی، چلی گئیں۔ خان صاحب نے کہیں اپنے گھر میں میرا تذکرہ کیا۔ میں تو گھر چلا گیا، مگر گمان غالب ہے کہ ان کی بیوی اماں جان کے پاس گئیں اور میرے اس ٹوپی بیچنے اور روپیہ دینے کا تمام ماجرا بیان کیا۔ پھر جو اماں جان آئیں تو مجھ سے کہنے لگیں، علیم، ہم نے تمہاری چوری آخر پکڑ ہی لی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، میری چوری؟ اماں جان: ہاں، تمہاری چوری۔ میں: بھلا میں بھی تو سنوں۔ اماں جان: کیوں؟ پہلے تم ٹوپی کا حال بتاؤ، تب مجھ سے اپنی چوری کی حقیقت سنو۔ اتنا کہنے سے میں سمجھ گیا اور ہنس کر چپ ہو رہا۔ اماں جان: بے شک جتنی باتیں تم نے بیان کی داخل ہمدردی ہیں، خصوصاً خان صاحب کا قصہ ہمدردی کی ایک اعلیٰ درجے کی مثال ہے۔ سبق کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس سبق میں ہمدردی کا جذبہ اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ہمدردی ایک ایسا خوبصورت جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ کسی کے درد کو سمجھنا اور پھر اس درد کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جن کو ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کسی سے ہمدردی سے پیش آتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں تو کل کو اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ سبق کی مدد سے آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔